السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ اردو گرامر کا یہ آج 11واں ویڈیو ہے۔ کسی بھی پریکشاؤں کے لیے اردو چینل سے جڑے، آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے اردو قواعد جاننے کی کوشش میں ہے تو آپ ہمارے چینل سے ایک بار ضرور جڑیں۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے اس میں ظرف اور اس کے قسمیں، اس میں صوت کی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ہمارے نیچے دیے ہوئے نمبر 7782064071 پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میسج واٹس ایپ کے ذریعے۔ انشاءاللہ وہاں آپ کو سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم بات کریں گے اس میں ظرف کی۔ اس میں ظرف کو شروع کرنے سے پہلے ہم ان نئے ساتھیوں سے گزارش کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن۔ اس میں ظرف کی تعریف دیکھیے، وہ اسم ہے جس کے ذریعے وقت یا جگہ معلوم ہو۔ دوسری تعریف، وہ اسم جو وقت اور جگہ پر دلالت، جس کے ذریعے ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہو یا جگہ کا پتہ چلتا ہو۔ وقت اور جگہ پر دلالت کرنے والا جو اسم ہوتا ہے، جو وقت کے بارے میں بتاتا ہے یا جگہ کے بارے میں بتانے والا جو اسم ہوتا ہے، اس اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف کہتے ہیں۔ باغ، مسجد، اسکول، صبح، شام، آج، کل۔ ان لفظوں کے اندر باغ، مسجد اور اسکول، یہ تینوں جگہ پر دلالت کرنے والے اسم ہیں۔ صبح، شام اور آج کل، یہ چاروں جو ہیں وقت پر دلالت کرنے والے اسم ہیں۔ تو یہ پورا اسم کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسم ظرف کی اقسام۔ تو ناظرین، ہم نے اسم ظرف کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 ظرف مکان، نمبر 2 ظرف زمان۔ پہلا اسم ظرف کیا ہے؟ ظرف مکان ہے۔ دوسرا اسم ظرف کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اسم ظرف کی پہلی قسم اسم ظرف مکان کے بارے میں بات کریں گے۔ اسم ظرف مکان کو انگلش میں ہم نیم آف پیلس کہتے ہیں۔ نیم آف پیلس کہتے ہیں۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جو جگہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی جگہ کو بتاتا ہے۔ کس چیز کو بتاتا ہے؟ جگہ کو بتاتا ہے۔ جیسے میں دربھنگہ جاؤں گا، عظیم اسکول سے آیا، نظام مسجد گیا۔ ان مثالوں میں دربھنگہ اسم ہے۔ ان مثالوں میں کیا ہے؟ ان مثالوں میں دربھنگہ اسم ہے، اسکول اسم ہے، مسجد بھی اسم ہے۔ دربھنگہ ایک شہر کا نام ہے، اسکول ایک ایسی سنستھا کا نام ہے جہاں ایجوکیشن دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں کس چیز کا نام ہے؟ جگہ کا نام ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں کس کے معنی دیتے ہیں؟ یہ تینوں اسم دربھنگہ، اسکول، مسجد کس کا معنی دیتا ہے؟ یہ تینوں جو ہے مکان کے معنی، جگہ کے معنی دیتا ہے، لہٰذا یہ اسم مکان ہے۔ اب اسم ظرف کی دوسری قسم اسم ظرف زمان، انگلش میں اس کو نیم آف ٹائم آبلک ٹینس کہتے ہیں۔ نیم آف ٹائم آبلک ٹینس۔ اسم ظرف مکان زمان وہ اسم ہے جو وقت یا زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ وقت کو ہم ٹائم کہتے ہیں اور زمانے کو ہم ٹینس کہتے ہیں۔ اس میں ظرف زمان دوسری تعریف دیکھیے، وہ اسم جس میں وقت یا زمانے کا ذکر ہو۔ وہ اسم جو وقت اور زمانے کے بارے میں بتائے، وہ اسم جس کے اندر وقت یا زمانے کا ذکر ہو، یا وہ اسم جس کے اندر جو وقت اور زمانے کی بات ہو، ایسے اسم کو ہم اسم ظرف زمان اور انگلش میں نیم آف ٹائم آبلک ٹینس کہیں گے۔ جیسے کہ تحت دیکھیے یہاں، جیسے میں کل رات دربھنگہ جاؤں گا، عظیم شام کو اسکول سے آیا، نظام صبح سویرے مسجد گیا۔ ان جملوں میں، ان تینوں جملوں میں دیکھیے جو خط کشیدہ الفاظ ہیں، کل رات، شام، صبح سویرے، یہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ کل رات میں دربھنگہ جاؤں گا، کب جاؤں گا؟ کل رات جاؤں گا۔ تو اس میں جو ہے زمانے کا بھی ذکر ہو گیا کہ زمانہ کب ہے۔ جیسے ٹائم کے بارے میں بات کی جائے گی تو آٹومیٹک جو زمانے کا ذکر آ جائے گا۔ تو اس میں جو زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے،
फ्यूचर, इसी तरह शाम को स्कूल से आए, और निज़ाम सुबह से बड़े मस्जिद गया, ये भी। लेकिन ये इन तीनों जुमलों में जो कल, रात, सुबह, शाम ये वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, लिहाजा ये क्या है, ये ज़र्फ़ ज़मान है। आज के सबक की हम आखिरी किस्म इसमें सौत के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इसमें सौत के बारे में। इसमें सौत को इंग्लिश में वॉइस नेम कहते हैं, वॉइस नेम कहते हैं। सौत जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना आवाज़ के हैं। इसमें सौत की पहली तारीफ़ देखिए, इसमें सौत की हमने कई तारीफ़ें लिखी है। पहली तारीफ़ क्या है? वो इसमें जो किसी इंसान या जानवर की आवाज़ हो, ऐसा इसम जो किसी इंसान या जानवर की आवाज़ हो। जैसे कोई इंसान बोलता है या जानवर बोलता है, उसकी जो आवाज़ होती है इंसान और जानवर की आवाज़, तो उस इसम को हम क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। दूसरी तारीफ़ देखिए, वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भी? इसमें सौत कहते हैं। सौत की तीसरी और आखिरी तारीफ़ देखते हैं, वो इसम जिनके ज़रिए आवाज़ को बयान किया जाए या चौपाए को आवाज़ दी जाए। ऐसा इसम जिनके ज़रिए क्या किया जाए? आवाज़ को बयान किया जाए या चौपाए को आवाज़ दी जाए, उस इसम को हम क्या कहते हैं? इसमें सौत कहते हैं। जैसे कोयल बोले कू कू कू, चिड़िया के बच्चे घोंसले में चूं चूं कर रहे हैं, हवा साए साए कर रही है, उफ उफ इंसान तकलीफ ज़ाहिर करने के वक्त निकालता है। इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज किसी न किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करता है। जैसे बर्तन के ढनढनाने की आवाज़, लोहार जब किसी चीज़ को ठोकता है तो ठक ठक की आवाज़, बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़, ये तमाम चीज़ें क्या है? किसी न किसी आवाज़ को ज़ाहिर करती है। तो लिहाजा ये क्या है? इसमें सौत है। दोस्तों, आखिर में मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।